رمضان المبارک کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو جتنے بھی جنات شیاطین ہیں ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو پھر جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے رہے شیطان پر کہ اس نے ہم سے ایسا کرایا ویسا کرایا، تو 11 مہینے جو ہم نے برائیاں کی ان سب کو ہم نے شیطان کی طرف منسوب کیا کہ شیطان نے ایسا کرا دیا ویسا کرا دیا۔ لیکن جب رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، جھوٹ، دغا، غیبت، چغل خوری وہ رمضان میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو 11 مہینے شیطان کو کہتا رہا، آج رمضان میں تو شیطان ہے نہیں، پھر ان سب سے کرانے والا کون ہے؟ تو یہ بات تو مشہور ہے کہ جو بھی برائی ہوتی ہے وہ شیطان ہی کراتا ہے، لیکن رمضان میں جب نہیں ہے تو پھر کس نے کرایا؟ تو یہ واقعہ آپ سنیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا بھی سوائے ابلیس کے۔ تو اب وہاں پر یہ تکبر میں آ گیا، غرور میں اکڑ گیا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، تجھے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے، آگ مٹی کے آگے نہیں جھک سکتی ہے۔ تو اب سے پہلے یہ اچھا تھا، گمراہ نہیں ہوا تھا، معلم ملکوت فرشتوں کا استاد رہا تھا۔ تو وہاں پر اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو وہ کون سی چیز تھی جس نے اس ابلیس کو شیطان بنایا تھا؟ کیونکہ سب سے پہلا ابلیس تو یہی ہے نا، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں تھا۔ پھر اس کو شیطان کس چیز نے بنایا؟ تو کہا وہ نفس سے امارہ ہے، جو آج ہم بھی رمضان میں شیاطین کے جکڑے جانے کے باوجود پھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ تو شیطان نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو انسان کا اپنا نفس ہے جو اس کو اس گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اس کو بھی شیطان بنانے والا اس کا نفس ہی تھا، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں تھا، یہ سب سے پہلا ابلیس ہے۔ اس نفس ہی نے اس کو ابارا تھا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کر، اور اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو آج بھی اس نفس امارہ اپنے نفس ہی کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہے، چونکہ رمضان میں شیاطین کو تو قید کر دیا گیا، اب وہ تو بہکانے والا ہے نہیں، لیکن یہ نفس پھر بھی ابھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور انسان کے 2 کڑے دشمن ہیں، شیطان اور اس کا نفس۔ تو شیطان جکڑ دیا گیا، تبھی تو نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، سروں پر ٹوپیاں دکھائی دینے لگیں، ایک صف کی جگہ 4 صفیں ہونے لگی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، تو وہ ہمارا نفس ہے جو ہم سے گناہ کرا رہا ہے، اور یہ نفس ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نفس کے پجاری بن گئے ہوتے ہیں، خواہشات کے۔ رب فرماتا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے پجاری ہیں، نفس کے پجاری ہیں۔ یہ نفس کا ہی تو پجاری ہونا ہے کہ وقت فجر آتا ہے اور یہ سوئے رہتا ہے لمبی چادر تانے ہوئے۔ تو اس نے اپنے آرام کو دیکھا اور رب کے حکم کو نہیں دیکھا کہ رب کا تقاضا میرے سے کیا ہے، لیکن جو اس کے نفس نے تقاضا کیا، آرام چاہیے تو بس لیٹ گیا، نماز گوا دی، قضا کر دی، کوئی فکر ہی لائق نہیں ہوئی۔ تو 11 مہینے تو ہم شیطان پر بلیم ڈالتے رہے، لیکن آج وہ قید ہے اور اس کے باوجود بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو یہ اپنا نفس ہے جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو رب نے فرمایا محبوب کیا آپ ان کے وکیل بنیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے؟ تو معبود ہی بنانا ہے کہ ہم نفس کی اتباع کرتے ہیں، رب کی اتباع نہیں کرتے، جو رب ہم سے چاہتا اس کو نہیں کرتے۔
رب تو چاہتا ہے کہ جیسی وقت نماز آئے تو سب کام کاج چھوڑ کر کے مسجد کی طرف چلا آ، لیکن پھر بھی یہ نفس کے پیچھے چلتا ہے اور نمازوں کو قضا کر دیتا، چوری کا کھانا نہیں چھوڑتا۔ یار غور تو کر، جب غیر رمضان میں جو چیزیں جائز ہونے کے باوجود انسان کے لیے حلال تھیں، جب وہ حلال چیزیں رمضان میں روزہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے حرام کر دی گئی، تو پھر سوچ جو پہلے سے غیر رمضان میں بھی ناجائز و حرام تھی وہ ہمارے لیے حلال کیسے باقی رہ گئی۔ کھانا پینا، ہم بستری کرنا، میاں بیوی کا ملاپ کرنا، سب کچھ جائز امر ہے، لیکن روزہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہر ایک سے روک دیا گیا ہے۔ تو جو جھوٹ، غیبت، دغا، چگلی غیر رمضان میں بغیر روزے کے بھی حرام و ناجائز تھا، تو پھر اس کو ہم نے کیوں نہیں چھوڑا رمضان میں آنے کے بعد؟ اور یہ نفس ہی ہے جو انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھتا ہے، نفس امارہ۔ ایک جہاد سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے مدینے کی طرف، بڑا جہاد تھا، گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی، صحابہ زخمی تھے۔ حضور نے فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بڑا اور کون سا جہاد ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو شیطان سے تو ہم بچ گئے، رمضان میں اس کو قید کر دیا گیا، اب ہمیں اس نفس سے لڑنا ہے جو ہمیں پھر بھی گناہوں کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔